أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب العالمين حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان. قرآن کریم جو عالم اسلام بالخصوص صاحبان ایمان اور مسلمان ایک اللہ کا معجزہ ہے اور ایک اعجازی کتاب ہے جو اللہ کے عالم میں قلب فخر المرسلین تاجدار نبوت رحمت اللہ علیہ صاحب لولا کا لما خلقت الافلاق صاحب ما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى یعنی حضرت محمد مصطفیٰ قلب مطہر پر نازل فرمایا، کیونکہ اللہ کی ذات بھی معجزہ، اللہ کا کلام بھی معجزہ، اور جب معجزہ ہے تو اس قلب پر اترنا چاہیے جس کی ذات اقدس سراسر معجزہ ہو. لہذا اللہ نے اس قرآن کو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیے کریمہ جو سورہ رحمان کی ہے، اس میں ان کو تمام قرآن کریم اگر سوچا جائے تعامل کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر کے اور والناس تک سب معجزہ ہے، اور آل محمد علیہ السلام کی فضائل و کمالات کا ایک سمندر ہے. کہیں اور نہ جائیے بلکہ قرآن کا پہلا ہی سورہ پڑھ لیجئے جس کو ہم الحمد کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جس کی افتتاح پہلی آیت سے ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے الرحمن الرحیم. جب مولائے متقیان علی بن ابی طالب اس آیت کی تفسیر جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی تو عشاء کا وقت تھا اور آپ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی تو صبح ہو گئی، مگر قرآن کریم کی تفسیر کا اگر کائنات میں بڑے بڑے ملاؤں نے 20 جلدیں اور 40 جلدیں تفسیر قرآن کی فرمائی ہے، لیکن تفسیر قرآن تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے علم لے کر کے آیا، اللہ کے عالم کا علم ہے، وہ وارث علم خدا ہو. یہ تو ان کے دروازے کا شرف ہے کہ ہم جیسے چھوٹے موٹے بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کے فضائل و مناقب اور ان کے فضیلتیں بیان کرنے کے لیے ممبر پہ آ جاتے ہیں اور آپ حضرات جو ہیں وہ محروم اور خوش ہو جاتے ہیں. درود پڑھیں محمد
تو جب تفسیر سرکار مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے بیان اور عشاء کا وقت ہو گیا تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ مولا عشاء کا وقت ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر آپ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابن عباس اگر قیامت آ جائے اور علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دے تو قیامت تو آ سکتی ہے مگر علی تھکے گا نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر یہ ہے۔ تو اب کیا اچھا قیام آدمی نے بہترین ربائی فرمائی ہے، حاصل ایمان سمجھ میں آ گیا، حاصل ایمان سمجھ میں آ گیا اور تاحد امکان سمجھ میں آ گیا۔ ایک نقطے کا سمجھنا تھا کہ بس کل کا کل قرآن سمجھ میں آ گیا، حاصل ایمان سمجھ میں آ گیا، تاحد امکان سمجھ میں آ گیا اور ایک نقطے کا سمجھنا تھا کہ بس کل کا کل قرآن سمجھ میں آ گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ابن عباس جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور وہ میں نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہوں، یعنی اگر وہ نقطہ ہٹا لیا جائے تو پتہ نہ چلے گا کہ بے ہے یا ڈال ہے یا جیم ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ تو یہ ہیں وارث قرآن، یہ ہیں عالم قرآن جنہیں اللہ نے کل قرآن کا بلکہ کیا کہیے کائنات کا علم کا کوئی بڑے سے بڑا عالم آ کر کہہ نہیں سکتا۔ جب کعبے میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی یہ آج ہر مسلمان سوچتا ہے یہ کیسے ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا، ارے قرآن کیسے پڑھ لیا، قرآن کیسے پڑھ لیا۔ ارے ذرا آؤ دیکھو سورہ مریم پڑھو، جب جناب مریم بچے کو لے کر کے آئی ہیں اور اپنی عصمت اور عفت کو ثابت کرنا چاہا ہے تو اور بحث ہو رہی ہے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا، ماں کانا ابو کے برات ہوئیں ماں کانا تمو کے بغیا، نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، کہاں سے لے آئیں۔ یعنی یہ پہلا قانون تھا قدرت نے جو توڑا تھا، پہلا قانون۔ اور حیرت ہے یا لیتنی متّ قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یعنی باوجود ہے کہ اپنی عصمت کا یقین ہے مگر اس کے بعد بھی فرماتی ہیں کہ کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور آج کے لیے زندہ نہ ہوتی۔ اب آپ دیکھیے کہ بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا تو فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ فرمایا تو انہوں نے کیا من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی گہوارے میں ہے، ابھی اپنی ماں کی گود میں۔ بس یہ کہنا تھا کہ جناب عیسیٰ نے آواز دی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ جتنے ان کے ماننے والے تھے وہ صاحب ایمان ہو گئے، یعنی اس بات کی گواہی نہیں دی بلکہ یہ گواہی دی کہ میں ایک پیغمبر کی ماں ہوں جسے اللہ نے کتاب عطا فرمائی۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ جو ہے معاذ اللہ کیا لفظ کیسے ترجمانی کروں گے، یہ تو آج کل کا کوئی بچہ بولنے لگے تو سب گھبرا کے بھاگ جائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ تو جب عیسیٰ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام تسلیم اس کم سنی میں پیدا ہونے کے بعد آیت قرآن پڑھنے کے بعد اپنے قرآن کی تلاوت کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ تو اگر مولائے کائنات توریت بھی پڑھ لیں، انجیل بھی پڑھ لیں، زبور بھی پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھ لیں، آج مسلمان کو شک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب وہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی پیدا ہونے کے بعد، آنکھ بند رہی
کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سنتے ہیں یہ ہمارا صبح کو نکلے کس کی صورت دیکھ لی ہو گئی، کھانا بھی نہیں ملا، ایسی ملنا تو بات کی چیز ہے، کس منظور کی صورت دیکھ لی، تو کہتے ہیں میں تو وہ ہوں کرم اللہ وجہ، آج بھی کہنے والا کہہ رہا ہے، رضی اللہ نہیں کہہ رہا ہے، جہاں یہ فضیلت وہ کہہ رہا ہے کرم اللہ وجہ۔ ارے بھیا یہ کرم اللہ وجہ ہم نے کہا ہے یہ تم نے کہا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہے، کیوں کہا ہے بتا دو کیوں کہا ہے؟ بھئی ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ کہ یہ کرم اللہ وجہ کیوں کہا ہے؟ ہم نے نہیں کہا، ہم تو صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم تو سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، تم کیسے کر رہے ہو کرم اللہ وجہ؟ یہ تمہارا ہی دیا ہوا کتاب ہے، یہ ہمارا دیا ہوا کتاب نہیں ہے، یہ تمہارا ہی دیا ہوا کتاب ہے۔ اس لیے کہ آپ کھولی تو یہ نہیں سوچا، نہیں اگر آیا ہوں دنیا میں تو کل ایمان ہوں، وارث علم خدا ہوں، ان بتوں کو دیکھوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک نظر پڑ جائے کسی ایک بت پر، لہذا جب تک کہ فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم امام مشارق المغارب غارب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا امیر المومنین آنکھ نہیں کھولی، کائنات کو بتایا کہ میں وہ ہوں کہ پہلے اگر میری نظر پڑے گی تو فخر موجودات عالم محمد یہ ہے شان مولا کائنات صلوات اللہ علیہ، جس کی تعریف میں پورا قرآن ایک اللہ کا قصیدہ ہے جو خالق کائنات نے میں فرمایا ہے۔ قرآن کیا ہے سمجھنے والا سمجھے کہ قرآن کچھ نہیں ہے، جتنی کتابیں تھیں، توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، تینوں کتابیں تھیں، وہ اللہ کے احکام کی تو کتاب تھی، مگر وہ اللہ کا کلام نہیں تھا۔ یہ وہ ہے کہ جو معجزہ ہے اور آل محمد علیہ السلام کے فضائل کا ایک قصیدہ ہے کہ جو اللہ کے علم نے اپنی زبان مطابق پڑھا ہے۔ ہم کیا ان کی تعریف کریں؟ تعریف تو وہ کرے جو اللہ ہے، جو علم کل کا مالک ہے۔ ہمیں تو یہ اللہ نے شرف دیا ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں تاکہ دنیا میں بھی ثواب حاصل ہو، آخرت میں بھی ثواب حاصل کہہ دیا کہ اگر روئے زمین کے دریا سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، زمین اور آسمان کاغذ بن جائیں، جن اور انس و ملائکہ لکھنا شروع کریں، علی ابن ابی طالب کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ آج یہ بیان کر دوں، یہ فلسفہ بھی بیان کر دوں، یہ نقطہ بھی بیان کر دوں کہ یہ کون ہے مولا کائنات، کس کے لیے فرمایا، کس نے فرمایا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر روئے زمین کے دریا سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائے، زمین اور آسمان کاغذ بن جائیں، جن اور انس و ملائکہ لکھنا شروع کریں، لما احسو فضائل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل نہیں لکھے جا سکتے۔ تو اب یہیں سے بولیے، کہنے والا کہتا ہے یہ تو بس نہیں مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، مرسلین کو نہیں مانتے، یہ تو بس اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اگر رسول خدا نے کسی اور کا تذکرہ کیا ہوتا اپنی حیات میں، خدا گواہ ہے سب کی فضیلت بیان کرتے، مگر اپنی حیات میں آج محمد علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے رہے، وہی سنت رسول ہم بھی انجام دیں گے، وہی ہم کر رہے ہیں، ہم کوئی دوسری بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ کیا فرمایا؟ درود پڑھے محمد آل محمد۔ فرمایا انا عبید، اپنی طرف سے نہیں پڑھوں گا، رجال کے محدثین علماء کے قول کو، نص مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کو پڑھوں گا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ انا عبید من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ارے آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کے غلام کے فضائل ایسے ہو، ارے اس کے آقا کے فضائل کیا ہوں گے؟ نہ علی کے فضائل سمجھ سکتے ہو، نہ رسول کے فضائل سمجھ سکتے ہو۔ کیسے پیچھے ہو جائیں گے؟ رسول کبھی پیچھے نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں پیچھے ہو سکتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہیں، اگر جو کچھ بھی ہے محمد آل محمد، وہ بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو
ماننے کا حد ہے اس طرح سے ہم مانتے ہیں، نہ اس سے آگے مانتے ہیں نہ اس سے پیچھے مانتے ہیں۔ اور عقیدے کی صفت ہی یہ ہے، عقیدے کی شان ہی یہ ہے کہ اگر آپ اس سے آگے حد سے آگے بڑھے تو کافر ہو گئے، اگر اس کی حد سے پیچھے ہٹے تو پھر کافر ہو گئے، یعنی مسلمان نہ رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو انہیں حد سے بڑھا دیا ہے، حد سے بڑھا دیا ہے۔ اور ایک شاعر کا شعر پڑھ دوں، بہترین شاعر ہے، وہ کیا کہتا ہے، یہ کہنا آپ کا ہمیں انہیں حد سے بڑھانا ہے، کوئی حد معلوم کبھی ان کی ہے جو حد سے بڑھانا ہے۔ حد سے بڑھانا ہے، اگر ہمیں حد معلوم ہو تبھی تو ہم حد سے بڑھائیں گے۔ جب ہم خود ہی ایسے ہیں تو ہم کیا بڑھائیں گے؟ تو ان کے فضائل یا تو اللہ جانے یا رسول جانے یا پیغمبر جانے، ہم تو بس یہ ہے کہ ان کی کا کرم ہے کہ جو آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ان کے فضائل بیان کرنے لگتے ہیں۔ درود پڑھے محمد علیہ آل محمد کے فضائل اتنے ہیں۔ میرے استاد مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ نے بیان فرمایا، نہج البلاغہ پڑھنے ہم ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے، عائدین کے فیسٹیول سے کہنے لگے حیدرآباد ظاہر ہے مولا، ہر شخص کو مولا ہی ہونا چاہیے، مگر مولائی کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہیں حد سے آگے بڑھا دیا جائے، نہ تو وہ الوہیت کی منزل میں آ سکتا ہے۔ دیکھیے بات سمجھ لیجیے، ہمارے پاس دلائل توحید ہونے چاہیے، ہمارے پاس دلائل توحید ہونے چاہیے۔ آپ رمضان آتا ہے دعا پڑھتے ہیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ یا عظیم یا عظیم، تو کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ لیسا کمثلہ، اس کے مماثل کوئی شے نہیں ہے۔ بہت باری ماشاءاللہ۔ مولانا امام حسین السلام کا شرف یہ ہے کہ یہاں ہر ایک شے جو ہے وہ پروفیسر ہے، درود پڑھے محمد مولانا کرم ہے، نہ کہیں اور چلے جائیے بات بھی نہیں سمجھے گا، درود پڑھے محمد والے محمد اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ آؤ، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ ارے وہ ہوگا، کہا ہوگا، حشر میں ممکن ہے یہ کہہ کر مسیری چھوٹ جائیں، ہم تو انسان ہیں، فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں۔ تو یہ ان کا انداز ہے، شاید کا ایک طریقہ ہے، ممکن ہے، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو۔ درود پڑھے محمد جو علی کی محبت لے کر کے قلم میں جائے گا تو جہنم میں تو نہیں جائے گا، بیچ میں آ جائے گا۔ درود پڑھے محمد بیچ میں آ جائے گا۔ تو لیسا کمثلہ شے، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، یعنی اس کے مماثل کوئی شے نہیں۔ اور اگر آپ نے اس کے مماثل کسی کو بھی بڑھا دیا، ارے خاتم المرسلین حبیب الہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز کون پڑھتا ہے؟ اگر گوڈ ہوتا تو پڑھتا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص، یا رسول اللہ آپ اگر خود ہی گوڈ ہیں تو پھر نماز، اللہ نماز نہیں پڑھتا، ورنہ سب نماز پڑھتے ہیں، سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی اطاعت کرنا اس بات کی دلیل ہے آل محمد کی کہ حد الوہیت سے خارج ہو گئے۔ درود پڑھے محمد باہر آ گئے، یعنی خداوند عالم نہیں رہے۔ لہذا اسی لیے ہم سمجھ کے مانتے ہیں، ہم سمجھ کے مانتے ہیں، مگر ہاں یہ کون ہے؟ یہ محافظ توحید ہے، بقائے توحید ہے، توحید کو بچانے والے ہیں، قرآن کو بچانے والے ہیں، اللہ کا نام بچانے والے ہیں، خدا کو بچانے والے ہیں، دین کو بچانے والے ہیں۔ بیجا نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پر آل محمد علیہ السلام کا عظیم احسان ہے کہ جنہوں نے اللہ پر احسان، اس لیے کہ احسان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کہیں قرآن میں آپ پڑھ لیجئے کہ اس نے کہا کہ میرے اوپر کوئی نہیں احسان کر سکتا،
ارے اللہ نے قرآن پڑھ لیجیے گا، جا کے پوچھ لیجیے گا، اللہ نے عام بندوں کے لیے بھی احسان کیا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کا احسان تو بڑی چیز ہے۔ اللہ نے آل محمد علیہ السلام اگر دین اور شریعت کو بچاتے نہیں تو نہ آج اللہ کا نام ہوتا، نہ رسول کا نام ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ حدیث ہوتی، نہ کعبہ ہوتا، نہ عرفات ہوتا، نہ مینا ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ اگر حسین شریعت کو نہ بچاتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ کا یہ محمد آل محمد علیہ السلام کی طرف سے جنہوں نے دین کو بچایا، شریعت کو بچایا، اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، آج مدعون منت کیوں؟ اور جب یہ کیا تو کسی بھی نبی کو شفاعت کا درجہ مل جاتا کہ تم شفاعت کرو، کسی بھی پیغمبر کو مل جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا ہوتا کہ تم شافع ہو، جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا ہوتا کہ تم شافع ہو۔ یہ تو اپنی امت کے بھی شافع نہیں ہے، کسی کے بھی شافع نہیں ہے۔ شفاعت کا حکم تو اللہ نے سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے کسی کو نہیں دیا۔ ابھی آپ نے سنا اتنا بڑا سلام سنا، اگر شفاعت کا حکم اگر کائنات میں اللہ نے دیا ہے تو سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کسی کو نہیں ہے۔ یہی دوزخ سے نکالنے والے ہیں۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو تحریر فرمایا۔ بہار اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ایک کتاب سے نہیں لکھی ہے، بہار الانوار جب لکھی گئی ہے تو اس میں 380 تصانیف غیبت حضرت ولی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ روایت یہ نہیں ہے کہ ایک خاص روایت ہے، بلکہ نصوص متضافرہ ہیں اس کے اوپر کہ جب روز محشر ہوگا ہر امتی نبی کا اس کے پاس جائے گا، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے نقصے، ہمارے گناہ ہیں۔ کہا نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم کہ مجھ سے تو خود ہی غلطی ہو گئی تھی، میں کیا شفاعت کروں گا؟ وہ کہیں گے نہیں، میرے ہاں بھی کوئی کمی ہے، مجھے حق حاصل نہیں ہے۔ ہر نبی صاحب کتاب کہ نہیں، یہ شرف ہمیں اللہ نے دیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ، یہ علامہ مجلسی نے لکھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو حبیب الہ العالمین ہیں، یا رسول اللہ مدد فرمائیے، کیا ہونا ہے؟ آپ کو تو مانا ہے کہ نہیں، یہ شفاعت کا حکم تو مجھے بھی نہیں دیا۔ ہاں اگر اللہ نے دیا ہے تو میری آل کے پاس جاؤ، اگر میری آل سے محبت ہوگی، ان سے محبت کی ہوگی، انہیں مانا ہوگا تو شفاعت ہو جائے گی، اور اگر انہیں نہیں مانا ہوگا تو جہنم میں یوں جلتے رہو گے۔ درود پڑھے محمد شیر پڑھا کہ یہ وہاں کسے ملا؟ کسے ملا؟ نہیں تو ملا۔ حسین نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ کچھ چاہیے، مجھے تو بس یہ چاہیے کہ میں اپنے چاہنے والوں کی عزاداروں کی شفاعت کروں۔ اور اسی لیے بخاری تک میں عائشہ سے یہ حدیث ہے، عائشہ سے یہ حدیث ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں جاؤں گا، سنو 5-7 برس کی عمر ہے، یہ ہے شان آل محمد، منافق و دشمن بدبودار وہ چاہتا ہے نہ لکھے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تجھی سے ہی تو لکھواؤں گا تو تجھی سے، مت لکھ، مگر یہ ہمارا معجزہ ہوگا کہ لکھا جائے گا۔ کیا ہونا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عائشہ معلوم ہے، ہاں سمجھ لیجئے بعد میں کیا ہونا ہے کہ میں اگر میرا عزادار، میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا اگر جہنم کے کنارے پر جا رہا ہوگا تو میرا عزادار عقاب کی طریقے سے آؤں گا اور اپنی گود میں اٹھا کر کے جو جنت ایسی ایسی بے مثال سید الشہداء نے عطا اللہ کے دین اور شریعت کے لیے بجانے کے لیے وہ قربانی دی ہے کہ جو کائنات یہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام عظیم خدمت
तुम्हारे लहा तेरा दीन बचा करके छोड़ूंगा, सब कुछ तेरी राह में निसार नहीं। आवानो अंसार क्या, अगर बात आ जाए तो अपने अहले बैत की हुर्मत भी तेरी बात मगर तुझे बता कैसी कुर्बानी कैसे कैसे चली थी ये जहाँ 72 किसी भी मुसीबत को सैयद शोहदा ने अपने लिए मुसीबत नहीं समझा है, मगर हाँ किसी भी मुसीबत के लिए सैयद शोहदा ने कलमा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ज़बान पर जारी की। शहजादे हज़रत अली अकबर के लाश के सरहाने पहुंचे, ये तो जुमला फरमाया था, या बुनिया हालत दुनिया बाद अकल, लेकिन जब अपने 6 महीने के बच्चे की के लिए बात आई, आवाज दे रहे हैं, आवाज बुलंद हो गई, सहराए करबला में आवाज दी, हल मिन नासिर है ये जब है हल मिन नासिर है कोई मदद करे, कोई मेरी मदद करे, दिल पे हाथ रख के ये किसकी आवाज है? ये रूहानी आवाज है, ये सैयद शोहदा की आवाज है। अरे खैमे का फासला इमाम हुसैन अस्सलाम का मैदान करबला में कुछ तो हुआ, लेकिन हाँ जब ये सदा बुलंद हुई जमीन और आसमान हिल गए, अरे जर्रे जर्रे से सदा आने लगी, अरे उसी आवाज के बाद अरे हज़रत अली असगर दूल्हे से जमीन पर तशरीफ ले आए, बीवियां रोने लगी, सैयद शोहदा मखलूम करबला आते हैं, अरे अभी कोई खैमे जलाने वाला नहीं है, अभी कोई आग लगाने वाला नहीं, अरे क्या बात है, अरे क्यों रो रही है, रोने की वजह क्या है? अरे भैया आपने ऐसी दर्दनाक आवाज बुलंद की है, अरे मौला फरमाते हैं मैं अपने बच्चे का मकसद समझ गया, अरे बाप ने हाथों पर लिया और करते हैं बाबा अली अकबर की तरह ध्यान में, भाई अली अकबर की तरह जिहाद नहीं कर सकता तो भाई तारीख की तरह लड़ नहीं सकता, अब्बास की तरह से मुजाहिदा नहीं कर सकता, लेकिन बाबा अरे ऐसी कोठारी मैदान में आए, पानी मांगा, पानी तलब किया, ये पानी मिल गया, 6 महीने के बच्चे को पानी नहीं मिला, पानी के बदले में क्या हुआ? अरे लोग हमारे साथ परेशान है, हैरान है, मुस्तरिब है, अरे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अशकिया फिर रोने लगे, तलवार फेंक दी, अरे तलवारें अब हुसैन की तरफ से लड़ेंगी, अरे फौरन हमारे साथ कहता है, बुलबुला को बुलाता है, कलाम अरे ये कलाम क्या मतलब? अरे ये कलाम है खुदा का एक छोटा सा सूरा था, अरे हुसैन के कलाम को कला कर दे, खुदा ने अरे उस कंधे से बच्चे की तरफ फेंका, अरे बस ये ज्यादा मुझे बहस नहीं करनी, ज्यादा मसाइब नहीं करने, मगर हाँ मकरुल्लाह वालिम ने नूरुल्लाह इशरूरी के बेटे ने ये जुमला लिखा है, आपका दिल मुस्तरिब हो जाएगा अगर दिल वाले हैं। अरे वो जुमला क्या है? अरे जब लड़खड़ाता हुआ तीर उस 6 महीने के बच्चे के ऊपर गले पर लगा तो बच्चा हुसैन के हाथों पर पलट गया। अरे कैसा भयानक तीर था। यही मौका है, किसी मौके पर कहीं मकान में नहीं मिलता, आपको याद फरमाया हो, मगर यही मकाम है कि जब फरमाते मेरे जाने वालों में मेरे अगर करबला में